سینیٹر اعظم صوتی کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا. سیشن کورٹ اسلام آباد میں 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. ایف آئی اے نے مقدمے میں کہا اعظم صوتی نے ریاست اور اداروں کو نشانہ بنایا. مجھ پہ جو تشدد کیا گیا ہے وہ ایجنسیوں نے کیا ہے. کپڑے نکالے گئے ہیں پارلیمنٹیرین کے, قوم اور ملک کو بتا رہا ہوں. اعظم صواتی کو جو پکڑ کے رات لے کے گئے اس کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا, شہباز گل کو بھی ننگا کیا. شرم آنی چاہیے تمہیں. میں سارے اداروں کو آج کہتا ہوں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تشدد کر کے آپ اپنی عزت کروا لیں گے, غلط فہمی میں نہ رہیں. عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مقدمے سے بری کرنے کا حکم دے دیا. چوروں کو چھوڑا جا رہا ہے. شہباز شریف جیسے ڈاکو اور اس کے بیٹے کو بری کیا گیا ایف آئی اے کیسز سے. جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. آپ ملک کے غدار ہیں, آپ ملک سے غداری کر رہے ہیں. سر سے پاؤں تک فراڈیا یہ شخص, میں خدا کی قسم کھا کے آج آپ کہہ رہی ہیں فراڈیا ہے. بالکل ملک میں انصاف بکتا ہو, جس ملک میں انصاف کی نیلامی لگتی ہو, جس ملک میں قاضی چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں. عمران خان آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں, قوم کال کا انتظار کر رہی ہے. لوگ تنگ آ گئے ہیں, میں تنگ آ گیا ہوں انتظار کر کر کے. میں نکلوں گا ان کے خلاف, میں اپنی قوم کو تیار کروں گا. آپ تیار ہو جائیں, میں نے کال دینی ہے آپ کو, زیادہ دیر نہیں ہے. السلام علیکم, آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک. ڈیفینیٹلی بہت تیزی آ گئی ہے بیانات میں. آج آپ نے عمران خان صاحب کے بھی بیان سنے, بڑے غصے میں بول رہے تھے اور انہوں نے کہا جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہونی چاہیے. شیخ رشید تو اور 2 قدم آگے چلے گئے. انہوں نے کہا جہاں انصاف بکتا ہو, جہاں قاضی چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ریفرنس کیا ہوتا ہے, قاضی, جوڈیشری, چوکیدار, آرمی, چور وہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں, وہ نواز شریف اینڈ فیملی کو. انہوں نے اس میں بھی ایکویشن پہ ڈال دیا. انہوں نے کہا جی اب جو ہے اب تو بغیر طاقت کے عمران خان نے کہا کہ آپ کو اپنے حق نہیں ملیں گے. سو کلیئر ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا. اعظم صواتی صاحب سینیٹر رات کو 3 بجے اٹھا لیے گئے. انہوں نے 2 ٹویٹس کی تھی کل. اس میں انہوں نے نہ ایک تو پہلے کہا کہ اگر مجھے عمران خان کہیں تو میں گیٹ 4 پہ جا کے بات کروں گا. گیٹ 4 آپ کو پتہ ہے ہمیشہ آرمی چیف کی ریزیڈنس کے گیٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے آرمی چیف کو نام لے کے بڑا تنزیہ سیٹائر کے ساتھ ایک ٹویٹ بھی کیا, جس میں کہا آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کا جو ہے پلان کامیاب ہو رہا ہے. تمام جو مجرم ہیں وہ فری آف کاسٹ چھٹ رہے ہیں, سارے آزاد ہو رہے ہیں, اور ٹھگس جو ہیں اور کرپشن آپ نے لیجٹمائز کر دی ہے. اب آپ بتائیں فیوچر ملک کا آپ کیا بتاتے ہیں کیسا ہوگا. اس کے بعد پھر سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ان کو اٹھا لیا گیا. صواتی صاحب کی اپنی تاریخ بھی بڑی کنٹروورشل ہے. بہرحال یہ ایک بڑی اس پہ ہی بات کریں گے, لیکن یہ بڑی ایک الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ کیا اب ریاست اور گورنمنٹ ایک طریقے سے ریاکٹ کر رہے ہیں عمران خان کی پالیٹکس سے. پہلے گورنمنٹ ریاکٹ کر رہی تھی, اب کل کی رات کی ڈیولپمنٹ کے بعد نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ اور ریاست ایک پیج پہ آ گئے ہیں. کیا اب عمران خان کی پالیٹکس آنے والے دنوں میں کس طرح ہوگی, خاص طور پہ یہ ہم اکتوبر کے وسط میں آ گئے ہیں. اگلے 4 ہفتے اندر کسی بھی وقت ایک بہت بڑی اپوائنٹمنٹ, نئے آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا اپوائنٹمنٹ, اس کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے. اس پہ بھی ہے 16 تاریخ کو بائی الیکشنز ہیں, اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ ہے. آپ کو یاد ہے عمران خان متعدد حلقوں سے انتخاب لڑے, اور اگر وہ جیتتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. کیا وہ ایک بہت بڑا فورس بنے گی ان کی ٹیم کو اور موبلائز کرنے کے لیے, اور پریشر ارلی الیکشنز کا, کافی ساری چیزیں ہیں. اور کل کی بھی ایک سٹوری پہلے میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرا دوں. مسٹر اسٹوڈیو موجود ہے رؤف کلاسرا. تھینک یو ویری مچ رؤف. ہمیں منیف فاروق سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. ابھی ہم فون پہ بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے, اور میں آج بات کروں گا سکندر ذوالقرنین صاحب سے بھی. یہ وہ فارمر اسپیشل پروسیکیوٹر تھے ایف آئی اے کے, اور ان کو پھر ہٹا دیا گیا, اور پھر ایف آئی اے کی دوسری ٹیم سامنے آئی پروسیکیوشن کی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کیس تھا لاہور میں منی لانڈرنگ والا پرائم منسٹر اور ان کے صاحبزادے کے اگینسٹ, وہ ڈسمس ہو گیا. اس کا آج ڈیٹیل فیصلہ بھی ریٹن فیصلہ آ گیا ہے, اور وہ جب آپ فیصلہ پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی بھی جج بیٹھا ہوتا اس کے پاس یہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا سوائے اس کیس کو خارج کرنے کے. بات اصل میں یہ ہے کہ جو شواہد دیے گئے یا رادر نہیں دیے گئے, کیا وہ انکمپٹنس تھی, کلوژن تھی, کیا تھا, کیا یہ ایک سٹیج ٹرائل تھا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے میں خبر, مجھے بہت سے دوستوں کے واٹس ایپ آئے سب کچھ. کل ایک بات رہ گئی تھی شو کے اندر, اور وہ تھی جب پرسوں میں پروگرام کر رہا تھا زاد احسن صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے بھی بات سامنے لائی. انہوں نے کہا جی ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان میں. میری اطلاع کے مطابق یہ ڈیڈ لاک بہت سیریس اس وقت ہوا ہوا ہے.
گورنمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان میں بھی ڈیڈ لاک ہے، اور یہ تب ہوا جب 5 ججز کی نامینیشن آئی جوڈیشل کمیشن میں، جو چیف جسٹس صاحب ہیں بندیال صاحب، انہوں نے انیشیٹ کیا، اور پھر اس کی اپوزیشن ہوئی، اور پھر وہ بڑی ایک کہتے ہیں کہ بدمزگی بھی ہوئی اس میٹنگ میں، اور وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، اور وہ چیز ججز نے 2 ججز نے اپنے لیٹر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن میری اطلاع کے مطابق ایک سیریس سپلٹ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر، اور 8-5 کا فگر تک کوٹ ہوا ہے، اور پھر کل اٹارنی جنرل صاحب نے استعفیٰ دے دیا. وجہ بتائی کہ خرابی صحت ہے. یقیناً وہ کافی عرصے سے علیل بھی ہیں، ابھی پچھلے دنوں آپریشن کروانے ٹریٹمنٹ کے لیے امریکہ بھی گئے ہوئے تھے، لیکن میری اطلاع کے مطابق وجہ یہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس درمیان میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ پرانے لاہور سے ہیں، ان کا تعلق ہے، بندیال صاحب سے بھی بہت اکٹھے ان لوگوں نے کام بھی کیا ہوا ہے، ریگارڈ بھی ہے، اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹی ٹو دس کانفلکٹ. ایک طرف حکومت، اور میری اطلاع کے مطابق حکومت کہ جو لا منسٹر ان کی ٹیم شاید کچھ اپوائنٹمنٹ بھی کروا رہی تھی اٹارنی جنرل کے آفس میں، جو وہ اس کو زیادہ پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے. سو عجیب ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. جوڈیشری میں کانفلکٹ ہے، 8-5 کا فگر بتایا جا رہا ہے کورٹ کے اندر. کانفلکٹ بٹوین چیف جسٹس آفس اور گورنمنٹ ہے، لا منسٹری اور سب کے. اب دیکھنا ہے کہ بات کہاں جا کے ختم ہوگی، اور یہ بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اگین ساری الیجڈ باتیں ہیں، لیکن آف دا ریکارڈ ہیں. ظاہر ہے لوگ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کورٹ کی بات ہے، لیکن یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ جتنی جلدی ریزالو ہوگا بہتر ہوگا. ہمیں جوائن کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، سینئر لیڈر پی ٹی آئی. السلام علیکم چودھری صاحب. جی السلام علیکم. چودھری صاحب آج اٹھا لیا ہے رات کو سواتی صاحب کو بھی، ان کے بھی اطلاعات آ رہی، انہوں نے بھی کلیم کیا ہے کہ جی مجھے ٹارچر کیا ہے، مین ہینڈلنگ کیا ہے، سب کچھ. پہلے ہم نے لاہور میں دیکھا حامد زمان، نیازی، دوسرے لوگ. لگ یہ رہا ہے کہ بڑا سٹرونگ ریاکشن آ رہا ہے، اور آج کی اسپیچ خان صاحب کی بڑی سخت تھی. شیخ رشید تو 2 قدم آگے چلے گئے، انہوں نے تو کہہ دیا بس اس ملک میں جہاں اقتصاد بکتا ہو، قاضی، چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں. وہ پھر ساری انسٹیٹیوشنز کو پڑھ گئے ہیں. کیا اب ہم ڈراپ سین کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا اب اٹس اے میٹر آف ڈیز کہ آپ لوگوں کو، کیا آپ کے خیال میں آپ کو پش کیا جا رہا ہے کہ آپ لانگ مارچ کی کال دیں؟ ہاں دیکھیں، یہ بڑی کمپلیکس سوال ہے آپ کا کہ پش کیا جا رہا ہے لانگ مارچ کی کال دیں، یا ہم چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ایکچولی میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ٹروتھ لائز ان بٹوین، اور جو کچھ چیزیں جو ہیں، کئی جگہوں پہ چیزیں جو ہیں وہ ایکچولی بہتری کی طرف بھی جا رہی ہیں، اور شاید کئی جگہوں پہ کے اوپر جو ہے وہ ایک جو تلخیاں ہیں وہ بھی بڑی ہیں. سو یہ ایکچولی اگلے جو یہ مہینہ ہے اس میں سب کو پتہ ہے کہ اسی مہینے میں ہی کافی کچھ جو ہے وہ ڈیسیجنز ہو جانے ہیں اگلے پاکستان میں. اگلے جو 2-3 سال ہوتے ہیں، 2-3 سال ہی پاکستان میں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کی تو لمبی اسٹیبلٹی ماشاءاللہ یہاں پہ ہے ہی نہیں. تو وہی اگلے 2-3 سالوں کا جو بھی کچا چٹا ہے وہ شاید اگلے 2-3 ہفتوں میں جو ہے وہ آ جانا ہے. سو اٹس کمپلیکس، سو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو میک اینی ڈیفینیٹو کامنٹ. کمپلیکس کیا اس لیے کمپلیکس ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از آلسو ٹائڈ ٹو دی اپوائنٹمنٹ آف دا نیو آرمی چیف، اس کا بھی اس سے تعلق ہے؟ وہ تو ہوتا ہی ہے نا. پاکستان میں ظاہر ہے کہ جو آرمی چیف کا آفس ہے وہ بڑا پاورفل آفس ہے، اور جو ہماری ایک 1951 آنورڈس پاکستان کی جو سچویشن رہی ہے اس میں ظاہر ہے اس کو ٹائڈ اپ تو ہو گئی. اچھا یہ مجھے بتائیں، یہ جو رات کو اب بڑے لوگ بیانات دیتے ہیں، اب شیخ رشید کا بڑا سٹرونگ بیان آیا ہے، باقی بھی لوگ بھی بیان دیتے ہیں، لیکن رات کو اس طرح اعظم سواتی کا اٹھ جانا کیا یہ شو کرتا ہے کہ اب ریاست ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے خلاف ہو گئی ہے؟ پہلے تو چلے گورنمنٹ آپ کو رگڑ رہی تھی، بیکاز جو ایف آئی آر بھی کٹی ہے اس کا جو تھرسٹ ہے وہ تھرسٹ اس بات پہ ہے کہ آپ نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے اوپر بڑے غلط الزامات لگائے ہیں. اور وہ بڑا ہی خوفناک ٹویٹ ہے ویسے، جہاں پہ ڈائریکٹلی انہوں نے کہہ دیا کہ یور پلان از ریئلی ورکنگ، criminals are getting free, with these thugs getting free, you have legitimized corruption, how you predict now the future. وہ بڑا ہی ڈائریکٹ ہے. کیا اب
ایک کے بجائے آپ کے دو اپوزنگ کیمپس ہو گئے ہیں, ریاست اور گورنمنٹ دونوں آپ کے خلاف ہو گئی ہیں. نہیں, گورنمنٹ تو بیچاری, گورنمنٹ کی کیا حیثیت ہے, وہ تو ایسے بیٹھی سائڈ پہ دہی کھا رہی ہے. گورنمنٹ نہیں فیصلے کر رہی ہوتی پاکستان میں. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہی کی جو مین ڈیسیجن میکنگ, اور اسپیشلی اتنی ان پاپولر گورنمنٹ. اس گورنمنٹ کا کیا نہ, ان کو یہ تو باہر کھڑے ہو کے برگر کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ تو ایسے انہوں نے یہ میڈیا اسٹریٹجک سیل اپنا جو بنایا ہے اس کے سر پہ چل رہے ہیں. یہ باقی تو دیکھیں نا, ان کی آواز اسحاق ڈار جو ہے وہ نیو یارک میں اترا ہے, جو اس کی حالت دیکھیں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ لوگ تو یہ ابھی تو میں تو فرینکلی کافی حیران ہی ہوتا ہوں نواز شریف صاحب کے اوپر, کہ وہ جو بھی ہے 85 سے وہ پالیٹکس میں ہے. آئی ایم ایکچولی ویری سرپرائزڈ آن دا نائوٹی آف ہز پولیٹیکل ڈیسیژنس. مطلب آپ دیکھیے نا, انہیں الیکشن کوئی بھی ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہوتا, جب الیکشن کی آفر آئی تھی کہ یہ نو کانفیڈنس موو جو ہے واپس ہوتی ہے تو آپ الیکشن کروا لیں, اس وقت اگر وہ الیکشن کراتے جو آج سے 5-6 مہینے پہلے, اس وقت انکمبینسی جو تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف تھی. اس وقت ان کو فائدہ تھا, یا 6 مہینے کے بعد ہے. تو اگر چوہے صاحب, اگر گورنمنٹ ارریلیونٹ ہے, ریلیونٹ صرف انسٹیٹیوشنز ہیں, اور انسٹیٹیوشنز کو آپ لوگ سارے ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے بندے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, تو پھر بہتری کس طرح ہوگی؟ نہیں, کوئی انسٹیٹیوشنز کی بھی جو ہے نا وہ اوپینینز بدلتی رہتی ہیں. رات نیا پانی آتا ہے, نیچے پل کے نیچے نیا پانی ہوتا ہے, نیا دن ہوتا ہے, ہر نئے دن کے ساتھ نئے واقعات ہوتے ہیں, نئی چیزیں ہوتی ہیں. سو کوئی ایسا پرماننٹ کون سا یہاں پہ کوئی آئیڈیالوجیکل یا اس طرح کا جو ان کا اختلاف. آپ کی بات سے میں یہ سمجھاؤں کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ چینج ہوگا آرمی میں تو اس سے ٹوٹل پولیٹیکل ریلیشن ایکویژن آپ کا اور آرمی کا بھی چینج ہو سکتا ہے. ایم آئی کریکٹ؟ نہیں, ہمارا تو موجودہ آرمی چیف کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے, اور آخر تک بڑا اچھا رہا ہے. کوئی ایسا پرابلم جو ہے وہ نہیں رہا ہے. اور جو چینجز بھی آئی ہیں اس میں فرینکلی ہمارے ساتھ تو اتنا زیادہ پرابلم جو ہیں ان کے کبھی بھی نہیں رہے ہیں. وہ چینجز اور جو کمپلیکسٹی ہے دیٹ آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں, وہ کمپلیکسٹی کا ہمارے سے اتنا تعلق نہیں تھا. وہ ایک اور جو ایشوز تھے اس کی وجہ سے ہوا. لیکن میری نظر میں تو دیکھیں, ہم نے چیزیں بہتر کرنی ہے. ہم ایک پرپیچول وار میں تو نہیں جا سکتے, اداروں کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ بھی ہمیں پرپیچول لڑائی تو نہیں لڑنی. تو ہم تو چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور عوام کا اس وقت جو ایک بہت بڑا اوپینین ہے, آپ نے دیکھا جو آئرس کا سروے آیا ہے, 2/3 لوگ کہہ رہے ہیں ملک میں الیکشن کرائیں. صرف 10% لوگ جو ہیں ان کی کوئی امید شہباز شریف کے ساتھ ہے, 1% کی امید بلاول کے ساتھ ہے, اور نواز شریف کے ساتھ 21% ہے, عمران خان کے ساتھ 51% ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم فساد کے بغیر الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اور فساد کے بغیر اگر ہم نے الیکشن کرانا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اداروں کو بھی کنونس کرنا پڑے گا. ادروائز جو ہے وہ آپ الیکشن کروائیں گے بھی تو وہ ایک جھگڑے لڑائی میں ہوں گے. وہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا وہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر پاکستان کا فائدہ آپ دیکھیں, الیکشنز ہونے چاہیے, اور الیکشنز ہونے چاہیے فساد کے بغیر. اگر خان صاحب اپنی سیٹس اگر سویپ کرتے ہیں, جن ملٹیپل سیٹس پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس کا آن گراؤنڈ کے فرق پڑے گا. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کہے گی چلے انہوں نے اپنی سیٹیں واپس جیت لی ہیں, کون سی قیامت آ گئی ہے. لیکن اس کا کیا اوور آل کے امپیکٹ پہ پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا؟ دیکھو, ڈیموکریٹک اگر ہم تھوڑی بہت سوسائٹی یا ملک ہوتے تو جب یہ ہوا تھا معاملہ آپ کا پنجاب کے الیکشنز کا, گورنمنٹ وڈ ہیو ریزائن. گورنمنٹ نے ریزائن کر دینا تھا اور نئے الیکشن کی طرف چل جاتے اگر تھوڑا سی بھی اس ملک میں کوئی جمہوریت کی کوئی شرم حیا ہوتی. لیکن چونکہ اس ملک میں کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے, کوئی ہماری یہاں کوئی ایسا پرابلم ہی نہیں ہے موریلٹی وغیرہ کہ ہم ہار گئے ہیں اس کو مان لیں اور آگے چلیں, تو اس لیے وہ چل رہا ہے سسٹم. ابھی تک سسٹم چل کیا رہا ہے, گھسیٹا ہی جا رہا ہے نا بیچارہ. تو یہ ابھی تک تو لیکن اگر یہ الیکشن بھی جیت جائیں گے تو اسی چیز کو مزید. لیکن اس میں کیا شبہ ہے کہ عمران خان از دی موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان. اچھا یہ بتائیں, سرکار کے سارے بندے چھٹ رہے ہیں, آپ کے سارے بندے اٹھ رہے ہیں, یہ کوئی میسج کلیئر نہیں ہوتا جا رہا؟ لوگوں کو تو کلیئر ہے میسج. لوگوں کو تو میسج اتنا بڑا تھپڑ پاکستان کے لوگوں کے منہ پہ پڑ رہے ہیں روز, وہ تو کلیئر ہے. جو غصہ بھی ہے اس وقت جو سارا سسٹم کے اوپر, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک طرف تو آپ $1 دنیا سے مانگ رہے ہیں, دوسری طرف آپ سارے جو بڑے ہمارے یہ کرپشن کیسز ہیں ان کو چھوڑ کے تو آپ آرام سے جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں. اور جس نیکڈ طریقے سے یہ جو کیسز مینیج کیے گئے, پروسیکیوشن کا جو بیہیویئر تھا جس قدر نیکڈ تھا, آئی تھنک اس کے اوپر تو بہت ہی
زیادہ جو ہے وہ آبجیکشنز ہیں، اور اس کے اوپر لوگوں کی اوپینین بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کیسز جو ہیں یہ میرٹ کے اوپر ڈیسیجن ہوئے ہیں اور یہ لوگ نکلے۔ لاسٹ کوشچن، لانگ مارچ کا اعلان کیا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اعلان کے بعد ہوگا؟ وہ دیکھ کے آپ لوگ فیصلہ کریں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال وہ اتنا لمبا انتظار جو ہے وہ اس میں ہوگا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید چیزیں جو ہیں وہ اتنی، دیکھیں اصولی طور کے اوپر تو ملک کو الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، اور اس میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بے شک جو ہے وہ گورنمنٹ اور یہ لوگ بھی بیٹھیں اور ایک فریم ورک جو ہے وہ طے ہو تاکہ ہم ایک اسموتھ طریقے سے الیکشنز کی طرف جا سکیں۔ لیکن جہاں تک یہ تاثر ہے کہ نہیں، ہم چونکہ الیکشن ہار جائیں گے اس لیے ہم نے الیکشن نہیں کرانا، اور ہم اس وقت تک الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک ہم الیکشن جیت نہیں جاتے۔ ناؤ دس از ریئلی اے ریڈیکولس آرگیومنٹ۔ اگر یہ پھر جمہوریت تو نہیں ہو سکتی، کوئی اور ہو سکتا ہے، بٹ جمہوریت تو نہیں اس کو کہہ سکتے کہ میں اس وقت تک ہم الیکشن ہی نہیں کرائیں گے جب تک ہمیں یہ یقین۔ جمہوریت تو پھر یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے وہ اپنا فیصلہ کرے کہ اب الیکشن کروانا ہے یا نہیں کروانا ہے، وہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے۔ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا اس طرح، تو ملک میں پھر جو ہے یہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تو ہے نہیں کہ جس میں 100 اسمبلی، اس طرح سے 3 الیکشن ہو چکے ہیں یو کے میں پچھلے 5 سالوں میں، اور اسی طریقے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ اپنا حق طاقت سے چھیننا پڑتا ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ طاقت سے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارا ایک ہے کہ اپنا سادہ حق کہتے رکھ، یہ ایک بیسک آپ کہتے ہیں، اب ہماری جو رائٹ مانگنا پڑتا ہے اس کے لیے لڑائی ہوتی ہے۔ دنیا میں حقوق کے لیے ہمیشہ لڑائی ہوئی ہے، گھر بیٹھے کس نے دیا ہے؟ چلے، بہت شکریہ فواد چودھری آپ وقت دینے کا۔ سنیے آپ نے باتیں۔ ہاں، میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چوہدری صاحب نے بڑی اچھی کی ہیں، انہوں نے، ہمارے دوست ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک ٹانٹ کی، اور بالکل ٹھیک ہے کہ تھوڑی سی بھی جمہوریت ہوتی، تھوڑی سی بھی شرم حیا ہوتی تو پنجاب حکومت جب الیکشن لوز کیا تھا تو اس پہ نئے الیکشن کراتے، ڈیزالو کرتے۔ انہوں نے کہا یہ جمہوریت مطلب بیکار، بات ٹھیک ہے ان کی، لیکن یہ دنیا کے کون سے جمہوری ملک میں ہوتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ٹی وی پہ بیٹھ کے جلسوں میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں اپنی سیکرٹ ایجنسیز کو کہتا تھا میرے ایم این ایز، میرے ایم پیز، ان کو پکڑ کر لاؤ اور ان کو بل میں آؤ اور ان پہ بلنگ کرو، مجھے اعتماد کا ووٹ لے کر دو، اور یہ جو ہے نا ہر دفعہ مجھے ایجنسی کو کہنا پڑتا تھا کہ میرے ایم این ایز جو ہے نا ان کو لے کر اور مجھے بل پاس۔ یہ دنیا کے کون سے مطلب جمہوری ملک میں ہوتا ہے؟ کیا اس وقت وزیر اعظم کو نہیں چاہیے تھا کہ اگر انہیں فیل ہوتا کہ میں ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں اس پہ ایجنسیز پہ ہو گیا ہوں کہ میرے ایم این اے میری بات نہیں سنتے، ذرا ذہن میں رکھیں، اس کا مطلب آپ ہاؤس کا اعتماد کھو چکے ہیں کہ آپ کے ایم این اے 172 73 76 جتنے بھی ہیں آپ کے کہنے پہ ووٹ نہیں ڈالتے، وہ کسی وہاں پہ کوئی، ویسے وہ ان کی مراد اپنے الائز کی طرف جو بھی تھی سر، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، اگر آپ کے کہنے پہ وہ 3 الائز ووٹ نہیں دے رہے تو پھر آپ کہہ دیتے کہ جیسے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے جی میں آپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں بنوں گا، مجھے کندھے نہیں چاہیے۔ آپ نے وہ چیز کر لی، اس کی آپ نے اس وقت جمہوریت ہمارے بھائیوں کو نہیں یاد آتی کہ جمہوریت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ کے الائز اگر کسی وہاں پہ اس کے ایجنسی کا بتائیں، ایک اور چیز سر اس پہ بھی آتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے بات کی پاپولیرٹی کے، عمران خان کی بالکل پاپولیرٹی زیادہ، اس وقت آپ کو زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے۔ آپ کے جو اپوننٹ ہیں جن کی کم پاپولیرٹی ہے وہ چاہیں گے کہ ان کو ہم کسی کوئی بگ پرابلم کی طرف لے کر جائیں، اور اس کا ان کے پاس جواب بھی موجود ہے چودھری صاحب کے پاس، کیونکہ ہمارے پاس پاپولیرٹی، ہم الیکشن جیت سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس پوزیشن میں ہیں، دوسرے نہیں ہیں۔ اسی وقت تو آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، زیادہ آپ کے اداروں کے ساتھ تھوڑی سی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، اپنی زبان چیک کرنے میں، اپنے ٹویٹ چیک کرنے میں، اپنے رویے چیک کرنے میں، تاکہ آپ سے جو کمزور ہیں، جو آپ سے وہ لیس پاپولر ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ فساد ہو، جھگڑا ہو، اور انہوں نے بڑی کامیابی سے، یہ میں بتاؤں آپ کو سر، انہوں نے بڑی کامیابی سے عمران خان صاحب جو پاپولر لیڈر ہیں، ان کی جماعت کو ورسے جو اسٹیٹ کی آپ نے بات کی ہے، انہوں نے پچ کر دیا، وہ آرام سے دور سے بیٹھ کے، وہی یہ شریف فیملی ہے، وہ بیٹھ کے ان کا تماشا دیکھ رہی ہے، ان کے الائز ہیں وہ آرام سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم جو ہے اس وقت عمران خان صاحب ریاست سے لڑ رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ لڑے ہی جا رہے ہیں، جس کا میرا خیال ہے جو فائدہ ہے الٹیمیٹلی وہ شریف فیملی کو ہو رہا ہے۔ 6 مہینے پہلے یہ رن پہ تھے، عدالتوں میں تھے، باغ ضمانتیں کروا، 6 مہینے پہلے تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ ٹیبل اس طرح پھرے گی کہ عمران خان ضمانتیں کرا رہے ہوں گے، اور ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے، شہباز صاحب چیف پرائم منسٹر ہوں گے، اور میاں صاحب آنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، مریم لنڈن میں ہوں گی۔ 6 مہینے پہلے تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ پتہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پاپولر ہیں جو کہ ہیں،
یہ اس پاپولیرٹی کو آکے وائزلی یوز کرنے کے بجائے طاقت کو بڑا وائزلی یوز کرنا پڑتا ہے. ابیوز نہیں کرنی ہوتی, آپ کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے. آپ اس طاقت کو آکے ڈیسنٹ طریقے سے, اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے بجائے, وہ تو ان کی مرضی ہے نا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی میں کہہ رہا ہوں انالیسس عمران خان کو سیاست نہیں سکھا سکتے. وہ ایجوکیشنل سیاست زبردست کر رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کریں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں اب یہ جو اعظم سواتی کا اس طرح اٹھنا ہے رات کو, بڑا ہی سویر ریاکشن آیا جو لائک ٹائم فریم میں دیکھتا ہوں نا, یہ آخری 2-4 ہفتے ہیں, وہاں بھی چینجز ہونی ہیں, باقی بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی چینجز ہو رہی ہیں, یہ سیٹل میٹر ہے کہ نئے لوگ آئیں گے, یہ آئیں گے, اس میں اتنا سٹرونگ ریاکشن کچھ سمجھ آتا ہے؟ سر میں رات بھی دیکھ رہا تھا, آپ کے شوز بھی دیکھ رہا تھا, باقی کو دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو اتنا سخت سٹانس لیا, جو آپ کے بقول وہ سیاست کرتے ہیں, ٹھیک سیل کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں اگر وہ ٹی وی پہ سخت زبان استعمال نہیں کرتے, آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, بہت سارے دوست ہمیں پی ٹی وی میں بتاتے رہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو سخت سٹیٹمنٹ نہ دیں, بیان. اگر رات میں شبلی صاحب کو آپ کے شو میں سن رہا تھا تو شبلی صاحب سے پوچھنا تھا کہ بھائی صاحب آپ کے کوئی سافٹ آدمی تھے, انہوں نے آپ کو ہٹا دیا وہاں سے, انفارمیشن منسٹری تھے, انہوں نے شبلی صاحب چیف آف سٹاف ہیں بھیا, چلو چیف آف سٹاف کے لیے اپنی جگہ پہ ہو گیا. اب اگین شبلی صاحب اسی موڈ میں آ گئے ہیں نا کہ سخت بات کریں گے, اگلے کو دبا دینا ہے. عمر سرفراز چیمہ جیسا سافٹ آدمی بھی سخت ہو گیا, سو خان صاحب ایک اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے جو وہ سخت کیے جا رہے ہیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں آپ نے ان کو تھوڑا سا بچا کے بھی رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ نے لمبی جنگ لڑنی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو اٹھایا جائے گا, آپ کو ٹویٹ کروائیں گے, ٹی وی پہ سخت باتیں کریں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پیکیج آپ خان صاحب کا سن لیں, پھر آپ وکیل بھی ہیں, ذرا میں نے آپ سے کل والے کیس کی بات بھی کرنی ہے, کیونکہ میں آج اس کا فیصلہ پڑھ رہا تھا, اور وہ جب میں نے فیصلہ پڑھا, جو ریٹن جو فیصلہ آیا ہے وہی جس کو ہم منی لانڈرنگ کیس کہہ رہے ہیں, وہ تو کوئی بھی جج بیٹھا ہوتا اس نے بری کرنا ہی کرنا تھا. مجھے تو سمجھ یہ نہیں آئی کہ جو 7 والیوم تھے اور 4000 صفحے تھے, 11,000, وہ ایف آئی اے نے کیا دیا ہوا تھا, بیکاز جو انہوں نے کورٹ نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں, بڑی بیسک چیزیں ہیں جو انہوں نے انویسٹیگیشن میں نہیں کی. تو اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ کیا یہ کیس پلیٹ پہ رکھ کے ختم کیا گیا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ذرا خان صاحب کا یہ سن لیں, اس پہ میں 1-2 کامنٹ چاہتا ہوں. یہ جو چور ہیں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے الیکشن کمشنر, ایک بددیانتدار آدمی, ان کے ساتھ مل کے اس نے کم از کم 10 سے 15,000 جعلی ووٹ ڈلوائی ہوئی ہے. مولانا قاسم صاحب, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ زرداری اور نواز شریف چور نہیں ہے تو یہ قیامت کی نشانی ہے. میں آج سوال پوچھتا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ مجھے جواب دو کہ کیا آپ کا صرف یہ کام رہ گیا کہ عمران خان کے اوپر کیسز بناؤ؟ اعظم سواتی کو جو پکڑ کے رات لے کے گئے اور تشدد کیا, اس کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا, شہباز گل کو بھی ننگا کیا. شرم آنی چاہیے تمہیں. کیا یہ تمہارا کام ہے؟ تمہارا کام ہے امن, لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری ہے. لا اینڈ آرڈر کا یہ حال ہے کہ سارے ملک میں چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم ہو رہی ہے. ادھر چیف منسٹر صاحب, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھے کہ آپ اگر ذمہ داری نہیں سنبھالیں گے تو پھر ہمیں سنبھالنے دیں, ہم کریں گے, ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں گے. منیر, میرا بھی سوال یہ ہے, آج بہت ٹیمپریچر ہائی تھا, خان صاحب بہت غصے میں تھے, آج بہت غصے میں تھے. شیخ رشید نے کہا میں تنگ آ گیا انتظار کر کر کے, انہوں نے بار بار وہی بات کی کہ جی انصاف بکتا ہے, قاضی چور اور چوکیدار اکٹھے ہو گئے, پھر انسٹیٹیوشنل فائرنگ شروع ہو گئی ہے, سب کچھ. کیا یہ بینیفیشل ہوگا, کیا پریشر بڑھے گا کہ اب ریاکشن, جیسے ابھی روف کہہ رہے تھے کہ یہ تو فائدہ ہو رہا ہے گورنمنٹ کو, وہ سائڈ پہ کھڑی ہو رہے ہیں آرام سے, اور یہ لوگ ورسز انسٹیٹیوشن ڈائریکٹ ہو رہے ہیں. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں, عمران خان صاحب کی لڑائی کبھی بھی اس حکومت کے ساتھ میری نظر میں تو تھی ہی نہیں. عمران خان صاحب کا جو ایڈریس ہی تھا وہ شروع سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی, آرمی چیف تھے, اور ان کا یہ جو سارا نیریٹو تھا کہ سازش ہو گئی, بیانیہ بنا لیا, یہ تو خیر ایک بہت ہی فضول اور ریڈیکولس قسم کا آرگومنٹ تھا جو پی ٹی آئی کی جانب سے آیا. مین ایشو ان کا یہ آرمی چیف سے تھا کہ جی آپ ہمیں لائے, آپ نے ہمیں چلایا, آپ ہمارے لیے ایز بیساکھی بنے, ہمیں جوڑ توڑ کی, سب کچھ کیا, لیکن ون فائن ڈے یا اوور سرٹن پیریڈ آف ٹائم یو لیفٹ us out to dry, اور آپ نے ان کو بٹھا دیا حکومت کے اوپر. عمران خان صاحب کا سنگل پوائنٹ پروگرام ایک ہی تھا کہ وہ یہ ایک اور ورژن تھا کہ مجھے کیوں نکالا, جیسے میاں نواز شریف صاحب کا تھا تو اس طرح انہوں نے بھی کہا جی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. اب ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سارا
طریقہ کار ہے یا ان کا عمران خان صاحب کا طرز عمل ہے، وہ جب میں کہتا ہوں بہت سے لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ جی میں کہتا ہوں انکنونشنل ہے. انکنونشنل اس لیے کہ بہت سارے لوگ کسی جگہ جا کے رک جائیں گے جہاں پر انسینٹی شروع ہو جائے گی. عمران خان صاحب starts to enjoy where insanity begins. جیسے شہزاد That's a very harsh comment to make, Munib. No, well, if you would condone and allow people like Dr. Shehbaz Gill to say what he said on a national television, that's insanity. If you let loose your people and do a certain campaign, if you allow and condone them to do certain campaigns, which they did against the martyrs, تو پھر آپ if you turn a blind eye towards it, تو پھر آپ اور کیا کہیں گے؟ It may sound harsh to a lot of people, لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کہ آپ کے ساتھ جتنا ظلم ہو جائے، آپ جتنی زیادتی ہو جائے، at the end of the day you are a popular politician, maybe the most popular at this point in time. آپ کی حکومت دوبارہ بن سکتی ہے، آپ ملک کے فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، تو آپ کو اس بات کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے that there are certain red lines that you should never cross. آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جب آپ یہ باتیں کہہ رہی ہیں تو آپ کسی ایک انسان کو ہٹ نہیں کر رہے ایز آرمی چیف کو، آپ اس ادارے کو ہٹ کر رہے ہیں، اور اس ادارے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے جیلسلی آئی تھنک کٹ گئی آواز، فریز ہو گئی. آپ جی نہیں، میں آن ایئر کلیئر کر دوں کہ کوئی کٹ نہیں لگا، کوئی بیپ نہیں لگا، یہ جینوئنلی اسکائپ فریز ہے منیب کا، بیکاز لوگوں نے ایک دم کہنا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، بات کر رہے تھے سینسٹیو، تو وہ چلے منیب جتنی دفعہ دوبارہ کنیکٹ ہوتے ہیں اپنی بات ختم کرتے ہیں اس پہ. تو اگر آپ کے خیال میں خان صاحب انتظار کریں گے لانگ مارچ کا جب تک اپوائنٹمنٹ اناؤنس نہیں ہوتی؟ بڑا اہم سوال تھا ویسے فواد چوہدری صاحب سے، جس کو انہوں نے ڈک کیا ہے یا انہوں نے ڈپلومیٹک جواب دیا. خان صاحب تو اس وقت میرا خیال کنفیوز ہیں. جو ان کا مین آبجیکٹیو تھا نا، وہ نومبر سے پہلے الیکشن کا تھا، جو ان کو نہیں ملا. اب ان کے پاس اور جو آپشنز ہیں، انہیں تھوڑا سا انہیں ایک روٹ دینے کی کوشش کی تھی. اسلام آباد یہ ہائی کورٹ نے فیز 7 کی کوشش کی تھی کہ آپ ہمیں بتائیں جناب کہ آپ دوبارہ پارلیمنٹ جانا چاہتے ہیں، اور اگر ہائی کورٹ ان کو الاؤ کرتی دوبارہ پارلیمنٹ چلا جانا چاہے ان کو چاہیے تھا. اور پلس ان کے پاس بڑا بھی ٹائم ہے، دوبارہ جائیں پارلیمنٹ میں جائیں، آپ پاپولر ہیں، حکومت کے لیے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اسکینڈل ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور جیسے منیب بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے سمجھ لیا کہ تلوار فیصلہ کرے گی، جیسے جہاں مغلوں کے دور میں ہوتا تھا. بھئی یہ مغل دور میں نہیں رہ رہے، اچھا ہے برا ہے سسٹم ہے، جیسے اسی کے ذریعے آپ وزیر اعظم بنے تھے، اسی کے ذریعے آپ نے دوبارہ وزیر اعظم بنے. آپ نے ساری چیزیں اگر ڈیمالش کرنی ہیں تو آپ اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم بریک لے لیں اگلا نیکسٹ وزیر اعظم کے تو آپ کے تاکہ وہ کنیکٹ بھی ہو جائیں. آپ وزیر اعظم کے چانسز آپ کے بنتے ہیں. آپ 6 مہینے 8 مہینے انتظار نہیں کر رہے تو یو آر پلینگ ان دا ہینڈز آف دا گورنمنٹ. اپنے اپوننٹس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. وہ تو چاہیں کہ انارکی کریں، قیاس کریں، اور آپ کو مزید آپ کو جو بندے ایک ایک کر کے اٹھائے جائیں. آپ کو اس وقت اپنے جو سولجرز ہیں، اپنے وہ جو ہیں یا لیفٹیننٹس ہیں، ان کو بچانے کی ضرورت ہے. آپ ایک ایک کر کے اللہ کے فضل سے ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ضرور آپ کریں، ان کو بھی مروا رہے ہیں. بہت ہیں، کیا ہو گیا خان صاحب کا بہت بندے؟ میرا خیال ہے بہت کم. وہ جیل بھرو تحریک کی تیاری کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ 8-10 بندے ادھر ہو جائیں گے تو کون سی قیامت؟ پھر جا کے ضمانتیں بھی کروا لیتے ہیں. مطلب چلیں یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں تاکہ منیب کا کنیکشن بھی دوبارہ ہو جائے. وہ بات انٹرسٹنگ کر رہے تھے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. وہ لائٹ چلی گئی ہے لاہور میں منیب صاحب کے گھر میں بھی. اب وہ پتہ نہیں لائٹیں وائٹیں کو سیٹ کر کے بیچارے بیٹھے ہوئے. کنیکٹ کریں جی. منیب لائن پہ آگے ہیں. منیب آپ ویسے بھی آپ ایسی باتیں ویسے بھی آپ جو باتیں ایسی ہیں جو رات کے اندھیرے میں کرنی چاہیے، دن والی باتیں تو آپ کرتے بھی نہیں ہو. سو بڑا میں آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے سر. میں کوئی ایسا کام نہیں. اچھا آپ بات کر رہے تھے خان خان، مجھے ایک بات بتائیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. یہ جو فیصلہ آیا ہے پورا ملک میں اس میں آگ لگی ہوئی ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشری بک گئی، انصاف بک گیا، ججز مل گئے چوروں کے ساتھ. میں فیصلہ پڑھ رہا تھا منیب، اس پہ 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اگر یو کین میک سینس آف اٹ. ایک ہم نے بڑا نام سنا مشتاق چینی والا کہ جی اس نے کہا کہ جی 4 ارب کی انٹری آئی، یہ ہوا وہ ہوا. جج صاحب لکھتے ہیں کہ جو اس کے سیکرٹ لیجر، انہوں نے ایف آئی آر میں کہا کہ جی اس کے سیکرٹ لیجر تھے جس میں ساری یہ ٹرانزیکشنز تھیں، وہ انہوں نے پارٹ آف ریکارڈ بنایا ہی نہیں. جو انہوں نے رپورٹ فائل کی انڈر سیکشن 173 وہ فائل نہیں بنائی. پھر انہوں نے کوئی 66 وٹنسز کی بات کی ہوئی سب کچھ، اور بینکرز کو ٹوٹل انہوں نے کوئی پوچھا نہیں ہے بات. 1-2 لوگ، ایک توقیر اسلم بڑا مین بندہ تھا، اس کا کوئی اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے
پروسیکیوشن کے مطابق حمزہ شہباز کے کوئی پرائیویٹ سٹاف ممبر کے اس کی بھی انویسٹیگیشن نہیں کی. پھر کچھ گواہوں نے کہا کہ جی ہمیں 2 بینکرز نے ہمارے سے سائن کروا کے چیک بکس لے لی اور اس پہ ہی وہ کرتے رہی ٹرانزیکشنز. ان بینکرز کو شامل تفتیش نہیں کیا ایف آئی اے نے, ان کو کلین بل آف ہیلتھ دے دیا. اسی طرح ایک اسلم زیب بٹ صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ جی 4 ملین 40 لاکھ 10 لاکھ کی 4 قسطیں میں نے جمع کروائیں اور وہ ٹرانزیکشنز ہوئیں بھی, لیکن وہ ان کے اپنے والد کے بہاف پہ بیان دے رہے تھے. قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی, لیکن ایف آئی اے نے ان کا بیان رکھا ہوا, ان کے والد کا نہیں لیا. تو ایسے لگتا تھا کہ ایسے مائنڈ اس طرح لکوناز ڈلتے گئے کہ کل کو کیس کا یہی نتیجہ نکلتا. اور پھر پروسیکیوٹر بھی چینج ہو گیا. ابھی میرے سے سکندر ذوالقرنین صاحب تھے جو مین پروسیکیوٹر تھے, انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا ابھی میرے ساتھ پروگرام میں آنے کا. اب آخری موقع پہ وہ بھی آئیں بائیں شائع کر کے بہانے بنا رہے ہیں, نہیں آئے اس وقت. 3 بار ان سے بات ہوئی ہے, ان کو بھی پتہ نہیں کیا بات ہوئی, سڈنلی ان کا پتہ نہیں کانشیس جاگ گیا, کیا ہو گیا, آئی ڈونٹ نو. لیکن ٹو مینی کویشچن مارکس جو اس ایکویٹل پہ بھی کویشچن مارک ڈلتے ہیں. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ خراب کیا جان کے ایف آئی اے نے کیس؟ اچھا 2-3 چیزیں میں سر آپ کے نوٹس میں لے آؤں. ایک تو یہ کہ جب یہ کیس شروع ہوا تھا اور یہ ایف آئی آر رجسٹر یہ ہوئی تھی, ظاہری بات ہے ایف آئی اے بھی ایف آئی آر رجسٹر کرتا ہے, تو اس وقت بھی جو ایک کنسرن تھا, ایک تو یہ کہ یہ ریپلیکا ہے. ان میں سے جو کم از کم 16 ارب والا معاملہ ہے نا, وہ تو ریپلیکا ہے جو نیب کے اندر پروسیڈنگز چل رہی تھی ان کا. اوکے. اب اس میں ایشو صرف یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی بنیادی بات بتا دیتا ہوں تھوڑی اختصار کے ساتھ بھی, کہ انہوں نے بار بار شہزاد اکبر صاحب آتے تھے, میرا تو خیر وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہمارے سینئر بھی تھے لاء اسکول میں, تو I used to ask him this question کہ یہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہوئی, منی لانڈرنگ ہوئی. منی لانڈرنگ کا بیسک انگریڈینٹ ایک ہے, otherwise it fails the test, that you have to prove, the prosecution has to prove that the money involved is a proceed of crime. وہ کرائم کا ہے, بالکل وہ ہے, اور جج صاحب نے لکھا اپنے فیصلے میں. ایگزیکٹلی. اچھا وہ کہیں ثابت ہو ہی نہیں سکتا. یہ خالصتاً نہ یہ کرپشن کا پیسہ تھا اس کے اندر, نہ کوئی اس کا ایویڈنس تھا کہ یہ کک بیک ہے, کرپشن ہے, کوئی ایکسٹورشن کا پیسہ ہے, بھتے کا پیسہ ہے, وہ ثابت نہیں ہوا. تو منی لانڈرنگ اور عاملہ یعنی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ تو سائڈ پہ چلا گیا, اس کو تو آپ چھوڑ دیں. لیکن عام آدمی پوچھتا ہے, ایک چپڑاسی ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں 1.25 کروڑ جا رہا ہے, کسی کے 80 لاکھ نکل رہا ہے, کسی کے کروڑوں نکل رہا ہے, تو وہ بھی تو کوئی ہے نا ایشو کہ وہ پیسوں کا کوئی حساب کتاب کسی کا کسی نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا. وہ ساری بات اب ختم ہو گئی ہے کہ وہ کروڑوں کہاں سے ہے, کہاں گئے. دیکھیے بے نامی اکاؤنٹس بنے, یہ فیکچول بات ہے, بالکل بنے. آر ایس ایم ایل کے جو میرے خیال میں سی ایف او ہیں ان کے کہنے پر بنے. بینکرز نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس انسٹرکشنز آئی, ہم نے یہ اکاؤنٹ بنائے. اب ایشو یہ آ جاتا ہے جہاں پر یہ اس طرح کے معاملات ہوں, جہاں پر وائٹ کالر کرائم ہو, ایف آئی اے نے ثابت یہ کرنا تھا کہ یہ تمام جو پی ڈبلیوز ہیں, پروسیکیوشن وٹنسز ہیں, انہوں نے جو بھی سٹیٹمنٹس دی ہیں بینکرز کو, اس لیے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بینکرز تو آپ کو مل جائیں گے جب آپ فیصلے پڑھیں گے العزیزیہ کے, اس کے اندر بھی آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے ایسے جو کہ محض ریکارڈ دیا ہے جنہوں نے اپنا, وہ بھی پی ڈبلیوز ہوتے ہیں, بٹ ان کی ایویڈنس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. نہیں, اس میں تو 2 بینکرز کا نام تھا کہ جی 2 بینکرز جو ہیں انہوں نے ہمارے سے سائن کرا کے چیک بکیں رکھی, تو وہ تو پھر پارٹ آف بیٹنگ میں آ جاتے ہیں نا, وہ تو نارمل ریکارڈ نہیں دے رہے. ان کو بھی ایف آئی اے نے نہیں پوچھا. ایک بے نامی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے ایک پی ایم کا, اس میں جنرل مینیجر کا فون نمبر دیا ہوا ہے, موبائل نمبر, اس کو بھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا. لیکن ایشو یہ ہے ملک صاحب کہ یہ تمام باتیں دیکھیے, نہ ایف آئی اے کا جو موجود والیوم ہوں گے یا پیپر ٹریل ہوگا وہ تو کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا نا, اور نہ ہی ایسا ہوا ہے پچھلے 3 یا 4 مہینے کے اندر, کیونکہ یہاں پر انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی تھی ابھی, یعنی فرد جرم جسے آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہوا تھا. چلان جمع کروا کے جب آپ دیتے ہیں, اور چلان کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ چلان 1 سال بعد دیتے ہیں, ایف آئی آر کرتے ہیں اور چلان آپ سبمٹ کرتے ہیں, چلو 1 مہینہ 2 مہینے تو سمجھ آتی ہے, آپ نے بہت ارکریزی کی, آپ نے چلان لیٹ سبمٹ کر دیا. اب یہاں پر جو مین ایشو ہے وہ صرف ایک ہے, ایف آئی اے نے کنیکٹ کرنا تھا ان تمام بے نامی اکاؤنٹس کو حمزہ شہباز شریف کے ساتھ, بینگ سی ای او آف آر ایس ایم ایل, اور یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب جو کہ وہاں پر شیئر ہولڈر نہیں ہے, نہ ڈائریکٹر ہیں,
وہ ثابت کرنا تھا کہ وہ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کرتے رہے ہیں بینگ دا فارمر چیف منسٹر پنجاب, اور انہوں نے کیش بوائز رکھے ہوئے تھے. اب مسرور انور کی جیسے بات کرتے ہیں کہ جی اس کا چلان میں لکھا ہوا ہے کہ جی ٹرسٹڈ کیش بوائے, بٹ یہ نہیں پتا, یہ ایویڈنس نہیں ایف آئی اے نے پروڈیوس کیا, اور نہ ہی کوئی انڈیپینڈنٹ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہی واز ٹرسٹڈ. ہمیں شعیب شاہین صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے, پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. السلام علیکم شعیب صاحب. جی وعلیکم السلام. کہتا یہ جو کل فیصلہ ہوا ہے سارا بیریل کا, اور یہ ختم ہوئی جو بات ساری پرائم منسٹر صاحب کی, حمزہ صاحب کی, سارا بڑے اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں. لیکن آج جب میں فیصلہ پڑھ رہا تھا تو اس میں تو لگتا ہے جج کے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, جس طرح ایف آئی اے نے کیس انویسٹیگیٹ کیا, جس طرح وہ ساری چیزیں کی. تو یہ 3.5 سال, یہ کیا ایف آئی اے نے کیس صرف خراب کیا 3.5 سال جان کے, کہ کیا ہے اس کیس میں؟ اس میں کوئی جوڈیشری کو ایسے ہی گالیاں پڑ رہی ہیں؟ دیکھیں دونوں طرف کا معاملہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میرے ملازم ہیں, میرے ملازم کے اکاؤنٹ میں بلینز آف روپیز کی ٹرانزیکشن آتی ہے, میرے ملازم ہیں, آگے اس کے پیسے کو کہاں ڈسپرس ہوتے ہیں یہ ایف آئی اے نے کام آگے کرنا تھا. میں ڈائریکٹلی تو ظاہر ہے اس میں جب میں ایک فراڈ کرتا ہوں تو وائٹ کالر کرائم میں فراڈ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, اس کو نکالنا, اس کے کڑیاں ثابت کرنا. لیکن بات یہ ہے کہ میرے ملازم کے اکاؤنٹ میں, میرے نوکروں کے اکاؤنٹ میں, ایڈمیٹڈلی ان کے ملازم تھے, ان کے اکاؤنٹ میں جن کی تنخواہیں 20,000 25,000 30,000 ہیں, وہ تو ملزم ڈکلیئر ہو گئے. لیکن جو پرنسپل ایکیوزڈ ہیں, جو بینیفیشریز ہیں, ان کو وداؤٹ ریکارڈنگ اینڈ ایویڈنس, جو جرا آئے بغیر, اس ڈاکومنٹ کی ایویڈنس کو دیکھے بغیر, فرد جرم عائد کیے بغیر سڈنلی چھوڑ دینا, اور میئرلی آن دی گراؤنڈ کہ جناب ہمارے پاس ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک وائٹ کالر کرائم میں سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی سفیشینٹ تو, لیکن آپ ڈاٹس تو جوڑتے ہیں نا, انہوں تو ایف آئی نے تو ڈاٹس ہی نہیں جوڑے. وہ تو اتنی, میں تو حیران رہ گیا ہوں. ہمیں سب کو زبانی نام یاد ہو گیا تھا مشتاق چینی والے کا, مجھے اب فیصلہ پڑھ کے پتہ لگا ہے کہ جو ان کے سیکرٹ لیجرز تھے, جو انہوں نے ایف آئی اے کے بقول ہم نے ساری ٹرانزیکشنز دیکھی, سب کچھ دیکھا, وہ پارٹ آف ریکارڈ ہی نہیں ہے, اس لیے وہ ایویڈنسری ویلیو نہیں ہے ان کو ریکارڈ میں شامل ہی نہیں کیا ساتھ فارملی. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب کیس چلتا ہے تو کورٹ کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی وٹنس کو کورٹ وٹنس کے طور پر بھی طلب کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. کورٹ وٹنس کے طور پر بھی پراسیکیوٹر جو ہے وہ طلب کرا سکتا ہے. سبسیکوینٹلی بھی ریکارڈ سبمٹ ہو سکتا ہے, ایڈیشنل چلان بھی سبمٹ ہو سکتا ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ پرائر ٹو دیٹ ایکوٹل ایٹ دس سٹیج اس انداز سے ہو جانا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ایف آئی اے یا پراسیکیوشن کی غلطیاں ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو میں نے اگر ایسا فراڈ کیا ہے کہ اپنے نوکروں کے کھاتے میں پیسے ڈلوا کے اور اس کا بینیفٹ تو میں نے اٹھا لیا, ان کو میں نے ملزم بنوا دیا اور خود سائٹ پہ ہو کے بیٹھ گیا. پراسیکیوشن کی غلطیاں ایک طرف, لیکن عدالت کی بھی ایک ذمہ داری تھی اور عدالت کی ذمہ داری ہے. لیکن کورٹ کہتی ہے انڈر سیکشن 265D 265K/249 اس کے تحت کورٹ کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو ختم کر دے کیس کو. دیکھیں وہ تو رائٹ تو ایٹ ایوری ٹائم, اگر ایک پولیس والے کے پاس, ایک کانسٹیبل کے پاس گن ہے, اس کے پاس رائٹ ہے تو وہ کسی بھی وقت چلا سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا ہر بندے پہ چلا دے گا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ اس لیے ہے کہ آج تک اتنی بڑی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہونے کے باوجود اور اتنا کچھ وٹنسز ہونے کے باوجود ایک بھی گواہ کی گواہی لیے کیا کورٹ کو پھر ایک آرڈر نہیں دینا چاہیے تھا کہ جو اتنی ناقص انویسٹیگیشن کی اور ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع ہوا ہے, اسٹیٹ کی ریسورسز ضائع ہوئی, پھر ایف آئی والوں کے خلاف کیس بننا چاہیے, ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. یہ تو کوئی مذاق نہیں ہے کہ 2 سال 3 سال آپ لگے رہیں, مقدمے چلتے رہیں, تنخواہیں لیتے رہیں, خرچے ہوتے رہیں, اور اینڈ میں آپ آ کے کہیں کہ جی بیسکس ہی نہیں پوری ہوئی انویسٹیگیشن کی. دیکھیں نا سر, ایک اور بات بھی ہے, اگر اس کے اندر یہ بات درست ہے کہ اس پہ آبزرویشن آنی چاہیے, اسٹرکچر پاس ہونا چاہیے, ان کے خلاف ایکشن لینے کے بھی پروسیڈنگز ہونی چاہیے تھی, آرڈر ہو سکتا ہے, کورٹ کر سکتی ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر جو باقی ملزم ہیں ان کو آنے دیتے, اس کے اوپر جرا ہوتی, اس کے اوپر کیس آگے چلتا, تو وہ خود بتاتے جناب ہمیں تو آپ ملزم بنا رہے ہو, وہ فردر ایویڈنس وہ خود لے کر شاید آ جاتے پرنسپل ایکیوز کے خلاف کہ جناب یہ پیسے جو آئے ہیں ہم نے تو استعمال ہی نہیں کیے, یہ پیسے نکلوائے کس نے ہیں اور کون لے کے آگے گیا ہے, تو وہ خود شاید ایویڈنس, ڈیفینس ایویڈنس ہی اتنی آ جاتی. کوشچن یہ ہے کہ اس پریلیمنری سٹیج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ بھی جلدی میں تھی اس کیس کو ختم کرنے میں, زیادہ جلدی میں تھی. میرا خیال ہے کورٹ کو زیادہ جلدی تھی, پراسیکیوٹر سے بھی زیادہ اور ایف آئی اے سے بھی زیادہ. یہ افسوس کی بات ہے
یہ ہمارے نظام اب نظر تو یہ آ رہا ہے کہ اس پہ ایف آئی اے وغیرہ اپیل نہیں کریں گے اس کیس کے خلاف، تو یہ اب بس سیٹل میٹر ہے، اٹس اوور ڈن ڈسٹڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا حذیفیہ پیپر ملز کیس میں بھی تو اسی طرح ہوا تھا نا، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس کے اوپر نے اپیل فائل نہیں کی، اور اس کے اوپر تو پھر وہ جسٹس فائز عیسیٰ اینڈ کمپنی نے جس طرح وہ کیس سیل کر دیا اس میں بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن وہ تو علیحدہ بات ہے. اب یہ مسئلہ بھی اب ختم ہے، یہ سیٹل معاملہ ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ایف آئی اے اس کے اوپر اپیل کرے گی، کیونکہ ویسے تو پابند ہیں لیکن ظاہر سبارڈینیٹ آفس ہے منسٹری آف انٹیریئر کا، گورنمنٹ کا، اگر جب ان کے اندر کنٹرول ہے تو وہ کیوں اپیل فائل کریں گے؟ میرا نہیں خیال. ہاں البتہ میں اس میں اپلیکیشن دوں گا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں شاہ رخ جتوئی والے کیس کی روشنی میں اس کا سو موٹو نوٹس لیں اور اس کے اوپر اس کو ٹرانسفر کریں بیفور اینی ادر بینچ یا جج جو بھی ہے، اور اس کے یہ آپ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں کہ یہ بار کرے گی؟ یہ بار کی انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے ہم ایک میٹنگ رکھ کے ایگزیکٹو کمیٹی سے اپروول لے کے ہم بار کی طرف سے یہ اپلیکیشن دیں گے ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان کہ جو پرنسپل شاہ رخ جتوئی میں ڈسکس ہوئے اور ڈیسائیڈ ہوئے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا تھا، ای سی ایل سے اپنے نام نکالے، سارے پراسیکیوٹر تبدیل کر دیے اور ساتھ ہی جو تفتیشی افسران تھے وہ بھی سارے بدل دیے تھے. پھر سپریم کورٹ نے اس میں سو موٹو نوٹس لیا تھا اور انہوں نے پھر آرڈر کیا تھا کہ یہ اس طریقے سے یہ بالکل ہی غلط کر رہے ہیں آپ. نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز کہ آپ اپنے صرف مفادات کے ساتھ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. روف اس ملک میں سب کو پتا تھا سرے پیلس کس کا ہے، کچھ نہیں ہوا. سب کو پتا تھا ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کس کے ہیں، صرف کورٹ کو نہیں پتا تھا، وہ کہتے تھے ثابت کرے، وہ بھی سب کو پتا ہے کس کا ہے. یہ تمام چیزیں بھی سب کو پتا ہیں کس نے کہا کیا کیا کیا. تو پھر عمران خان کی باتیں اگر وزن نہیں پکڑیں گی لوگوں سے تو پھر کون سی بات وزن لے گی؟ جب آپ کا ملزم اس ملک کا وزیر اعظم ہو، جب آپ کا ملزم یا چیف منسٹر پنجاب ہو، حمزہ صاحب ہوں، باپ بیٹے ہوں، تو پھر ایف آئی اے نے یہی کچھ کرنا تھا جو آپ بتا رہے ہیں. اگر میرے گاؤں کا میرا چاچا یا خدا بخش یہ کسائی ہوتا نا، پھر آپ نے ایف آئی اے کی حرکتیں دیکھنی تھیں، آنیاں جانیاں دیکھنی تھیں، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھنی تھیں، ان کے کام دیکھنے تھے. ایک چیز اس ملک کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی نئی باتیں نہیں ہو رہی نا، آپ کو حیران ہونا چاہیے. آپ تو ماشاءاللہ 35-40 سال سے 25 سال مجھے ہو گئے رپورٹنگ کرتے، کوئی حیرانی نہیں ہوتی، مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے براڈ شیٹ کا سکینڈل تھا، اس میں یہاں پہ نیب کو لیٹر لکھا انہوں نے، براڈ شیٹ نے وہاں یو ایس اے سے، کہ نیو جرسی میں ہم نے آفتاب شیر پاؤ صاحب کا $100 ملین ٹریس کیا ہے، آپ ہمیں ایک تھوڑی سی اس کے انویس ہمیں جنریٹ کر دیں، ہم آپ کو $100 ملین جو ان پہ الزام تھا آفتاب شیر پاؤ صاحب پہ، ہم آپ کو واپس کراتے ہیں. انہوں نے کیا کام کیا؟ جناب مشرف صاحب کا دور تھا، نیب تو اس وقت بہت بڑا ایکٹیو تھا. آپ تو ایف آئی اے کو رو رہے ہیں نا، یہ سامنے ڈاکومنٹس ہیں، چیزیں ہیں جو رپورٹ میں ہے. انہوں نے آفتاب شیر پاؤ صاحب کو واپس لائے، کوئی $100 ملین نہیں لے، اس کو کہا کہ اور شفٹ کر لیا تو پکڑا گیا ذرا، اور واپس آ کے جناب مشرف نے اس کو وزیر داخلہ بنا دیا. یار اس ملک کا جو منی لانڈرنگ میں انوالو تھا، جو ملزم تھا، فوجیٹیو تھا، اس کو آپ نے $100 ملین کا، اور یہ براڈ شیٹ نے اس بعد میں اس پہ کیس کیا تھا کہ ہم نے آپ کو بندہ ڈھونڈ کے دیا $100 ملین کا، آپ نے اس کو وزیر یہاں پہ اپنا داخلہ بنا دیا. جب یہ کام 100 ملین سے یاد ہے وہ انہوں نے $1 ملین نوٹ تو ان کا بھی تھا، سواتی صاحب کا، یاد ہے؟ سواتی صاحب اس وقت بیچارے کیونکہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ہیں، وہاں پہ ان پہ وہ تشدد بھی اب اس وقت مطلب کیا ہوا تھا؟ ویری کوئکلی ایک منٹ رہ گیا. یہ تھا سر 2001 میں بٹ گرام منسارا کے علاقوں میں آیا تھا، سیلاب آیا تھا، وہاں پہ اس وقت لوگوں نے ڈونیشن وغیرہ اکٹھے کیے. یہ بہر سے آئے ہوئے تھے ادھر سے، ان کا اصل نام بشیر احمد ہے، یہ اعظم سواتی صاحب بعد میں انہوں نے نک نیم اپنا رکھ لیا تھا. تو یہ ہے تو لوگ ان کے پاس بھی تھے. ایک حاجی نذیر صاحب تھے، انہوں نے پوری کہانی سنائی تھی ارشد شریف، اور میں نے اس پہ باقاعدہ ہم نے اس پہ دنیا نیوز پروگرام کیا تھا. جب ان کے پاس کے 60 لاشیں پڑی تھی، گاؤں میں پڑی تھی 60 لاشیں، انہوں نے ان سے مانگا کہ آپ بھی ڈونیشن دیں امریکہ سے. انہوں نے ایک ان کو $1 ملین کا نوٹ دے دیا. جناب یہ شادیوں پہ نہیں ہوتا جو بچے کھیلتے ہیں. اب ان کو نہیں پتا تھا اس میں، میرے جیسے پسماندہ بھی صاف زر علاقے ہیں، گاؤں ہیں ہمارے جیسے، وہ پورا اس وقت جی او سی پتہ کون تھے؟ یہ جنرل احسان الحق صاحب تھے جو بعد میں ڈی جی آئی اے سے لگے تھے. ان کو بتایا گیا، چیف سیکرٹری کو، ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ $1 ملین کا نوٹ نہیں ہوتا. اچھا مزے کی بات ہے، سنا بڑے ڈھول شول بج کے گیا تھا جلوس میں. اگلی سنیں، جو نوٹ لے کر گئے بینک تک، اس میں آرمڈ باقاعدہ کار گئی تھی، گاڑی گئی تھی، اس میں فوجی لگائے گئے تھے کہ کچھ چوری نہ کر لے. وہ بعد میں جب گیا کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ $1 ملین کا تو نوٹ نہیں ہوتا. اس نے 2 دن بعد ان کو، اچھا یہ غائب ہو گئے، ان کو ڈھونڈ رہے تھے کہ بھائی صاحب وہ پتہ چل گیا کہ نوٹ جو ہے جعلی ہے. سو بعد میں ان کو پکڑ کے 30 لاکھ روپے پہ ڈیل ہوئی تھی. آپ کسی وقت ان سے پوچھے، جی او سی تھے یہ جنرل، میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے یہ رپورٹ سپریم کورٹ، یہ 25 جولائی 2001 کی ہے، جو ڈپٹی کمشنر مانسیرا نے سیکرٹری گورنمنٹ آف NWFP لکھی، اس وقت NWFP تھا.
یہ سارا قصہ اور اس طرح ہوا, پھر آرمڈ کار گئی, پھر انہوں نے کہا کہ جی بینک میں لے کر بڑے وہاں نعرے نورے لگے, اور اب وہ یہ غائب ہو گئے. پھر ان کو ہفتہ ڈھونڈتے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو پکڑا گیا. مجھے باتیں بہت ہی وقت ختم ہو گیا, اس طرح کی بات تھی. آج کوئی کامنٹ نہیں ہے بیکاز جو چیزیں سامنے ہوا آپ کے سامنے ہی ہیں. وی جسٹ ہوپ کہ جو دیوانگی کا ماحول ہے اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے. لیکن لائک اے سیڈ اگلے 4 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہیں. عمران خان صاحب کی میرے اپنے اندازے کے مطابق لانگ مارچ کی کال ڈائریکٹلی لنکڈ ہے کہ رائٹ لیفٹ کی مارچ کی کال دینے والا کون آئے گا, اینڈ آئی تھنک اس سے بہت زیادہ لنکڈ ہے, اور ان کا اس ٹیکٹیکل ڈیولپمنٹ سے عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ لنکڈ ہے. تب تک میرا خیال ہے لانگ مارچ مجھے نظر نہیں آتی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.